اللہ کے جو دوست ہیں ان پہ نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پہ کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں. تو خوف اور غم جو ہے یہ بھی ایموشنز ہیں, اور یہ ایسے ایموشنز ہیں کہ جو خوف ہے, خوف کا تعلق ہوتا ہے فیوچر سے, کہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہوگا, ڈالر اوپر چلا گیا تو کیا ہوگا, جاب چلی گئی تو کیا ہوگا, بزنس کولیپس کر گیا تو کیا ہوگا, اکانومی کولیپس کر گئی تو کیا ہوگا. فیوچر کے خوف جن کے اوپر ہم ابھی جانتے نہیں ہے کیا ہوگا, لیکن انسان کے اندر خوف ہوتا ہے. اور غم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پاسٹ سے ہوتا ہے. انسان جب ماضی کے اندر کی ہوئی زیادتیوں کے بارے میں سوچتا ہے, فلاں ٹائم پہ اس نے مجھے کی, فلاں بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا, فلاں نقصان ہو گیا, تو ماضی میں جو چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں ان کا غم ہوتا ہے. اور انٹرسٹنگ چیز ان دونوں کے بارے میں کیا ہے کہ ان دونوں کا امپیکٹ جو ہے ہم پریزنٹ میں فیل کر رہے ہوتے ہیں. ان دونوں کی وجہ سے ہم اپنے حال کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, کہ جب انسان بیٹھ کے ماضی کے غم سوچنا شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے, پریزنٹ خراب ہو جاتا ہے, دکھی ہو جاتے ہیں, ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں, چڑچڑاپن ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے, جو فیوچر کا جو خوف ہے اس کو بھی سوچ سوچ کے کیا ہوتا ہے, اگین ہمارا جو پریزنٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے جو ہم پریزنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے, ہماری قدرت ہی نہیں ہے. جو پاسٹ میں ہو چکا ہے اس کو اب واپس ماضی میں جا کے تبدیل نہیں کیا جا سکتا, اور جو فیوچر میں ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کو بھی نہیں کچھ کیا جا سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو دونوں چیزیں ہمارے اپنے بس کی نہیں ہیں ان کے بارے میں زیادہ فکر کرنے سے ہمارا حال خراب ہوگا, لیکن ہماری حالت بہتر نہیں ہو سکتی. ایک چیز ہینڈل کرنے کا کیا ہے طریقہ ہے کہ جو ماضی میں غم ہے ماضی کے, یا کسی نے زیادتی کی ہے, اس کو کیسے ختم کرتے ہیں, معاف کرو, مٹی پاؤ, آگے چلو. دیٹس ہاؤ وی کین ہینڈل اٹ. بار بار سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور جو فیوچر ہے اس کا حل ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ پہ توکل کریں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو فیوچر کے لیے اللہ پہ بھروسہ کریں, ٹھیک ہے, محنت کریں, پلاننگ کریں, سب چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ سوچنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اب یہ دونوں سچویشن جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت دفعہ آئیں, بہت دفعہ آپ کو اس سچویشن ہینڈل کرنی پڑی کہ خوف اور غم کی کیفیت جو ہے. ہجرت ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ چلتے چلتے غار ثور میں جا کے پناہ لی. دشمن تعاقب کرتے کرتے غار ثور کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. غار کے بالکل منہ پہ جب کھڑا ہو گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ تو بالکل سامنے کھڑے ہیں, اگر انہوں نے صرف نیچے دیکھ لیا تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی. تو کیا ہوا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر تھوڑی غم اور خوف کی کیفیت پیدا ہوئی کہ دشمن نقصان نہ پہنچا دے. لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنے ایموشنز کو کمپوز کیا اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہیں کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, غم نہیں کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایموشنلی اپنے آپ کو کمپوز رکھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی تسلی دلائی کہ تم فکر نہیں کرو, غم نہیں کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی طریقے سے غزوہ احد کا موقع ایسا غزوہ ہے جہاں پہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ ایموشنل سٹیٹس سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں. غزوہ شروع ہوا, مسلمانوں کو فتح ہوگی. اب جب فتح ہوتی ہے تو فتح کی صورت میں کیا ہوتا ہے, خوشی اور شکر کی کیفیت ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے تو دشمن جو ہے پیچھے سے گھوم کے آ جاتا ہے, دوبارہ حملہ ہو جاتا ہے. اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا پینک ہو جاتا ہے ایک دم سے, کیونکہ آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں, دشمن نے حملہ کر دیا. اور کیا ہوا کہ مسلمانوں کو نقصان ہونا شروع ہوتا ہے. بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ نے خود پہنا ہوا تھا, ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, اس کی جو کڑیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گال اس میں دھنس گئی اور وہاں سے بھی خون نکلا. اب اتنا نقصان ہوا کہ پھر جب غزوہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دیکھنے کے لیے نکلے, اور جب
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، ان کی حالت دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہوئے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو دیکھ کر روئے، ہم نے کبھی بھی آپ کو اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اتنا روئے. اب کیا ہو رہا ہے؟ ایموشنز ہیں. اور اس سچویشن میں اگر آپ سوچیں کہ جب انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا دکھ اور تکلیف اور نقصان ہوتا ہے تو انسان کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ غم اور غصے کی کیفیت ہوتی ہے. وہ ایموشنز اندر جو ہوتے ہیں انسان کے اوپر، انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں انتقام لوں اور مجھے کسی طریقے سے دوبارہ موقع ملے تو میں دشمن کو مزہ چکھا دوں. لیکن کیا ہے، چونکہ رحمت للعالمین ہے، جب ایموشنل سیٹل ہوتے ہیں تو اچانک خیال آتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، رب اغفر لقوم فانہم لا یعلمون. اے میرے رب میری اس قوم کو معاف کر دے، یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اتنا نقصان ہوا، آپ کے قریبی صحابہ شہید ہوئے، مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ کی رحمت کا جذبہ پھر غالب آ جاتا ہے. پھر سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ قوم ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے. اللہ سے انہی لوگوں کی مغفرت کی دعا کرنے لگ گئے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو پتہ ہی نہیں.